ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور چاہیے کہ رہے تم میں ایک جماعت ایسی جو بلاتی رہے نیک کام کی طرف، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور حکم کرتی رہے اچھے کاموں کا، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور منع کرے برائی سے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی پہنچے اپنی مراد کو. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اور مت ہو ان کی طرح جو متفرق ہو گئے، واختلفوا، اور اختلاف کرنے لگے، من بعد ما جاءهم البینات، بعد اس کے کہ پہنچ چکا ان کو صاف حکم. وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن کے سفید ہوں گے بعض منہ اور سیاہ ہوں گے بعض منہ. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، سو وہ لوگ کہ سیاہ ہوئے منہ ان کے، اکفرتم بعد ایمانکم، ان سے کہا جائے گا کیا تم کافر ہو گئے ایمان لا کر. فذوقوا العذاب، چکھو عذاب، بما کنتم تکفرون، بدلہ اس کفر کرنے کا. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ، اور وہ لوگ کہ سفید ہوئے منہ ان کے سو رحمت میں ہیں اللہ کی، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ حکم ہے اللہ کے ہم سناتے ہیں تجھ کو ٹھیک ٹھیک. وَاللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ ظلم کرنا نہیں چاہتا خلقت پر. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف رجوع ہے ہر کام کا. یہ قرآن کریم جو ہم ہر ہفتے سنتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ رب العالمین نے حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام انسانیت کی ہدایت کے لیے اس قرآن کریم کو اتارا. اس کی فضیلت کے لیے تو بس اتنا کافی ہے کہ آج پوری انسانیت جب کہ تباہی اور بربادی پر کھڑی ہے، تو اگر اس کو اس تباہی اور بربادی سے نکلنا ہے تو ایک راہ جو ہے وہ قرآن کریم ہے. اس زمانے میں بھی جب قرآن کریم اتر رہا تھا تو لوگ تباہی اور بربادی کے دہانے پر کھڑے ہوئے تھے. ہر طرف ظلم زیادتی تھی، ہر طرف ناانصافی کا دور تھا. ایسے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم اتارا اور رہتی دنیا کے لیے اس کو ہدایت یافتہ کتاب بنا دیا. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھیں اور اس کو سکھائیں. اب قرآن کریم کو سیکھنا سکھانا صرف زبانی الفاظ کا رٹ لینا یا زبانی الفاظ کا یاد کر لینا ہی نہیں ہے، بلکہ جہاں تک انسان کی بساط ہو، اس کی کوشش ہو، تو قرآن کریم کو آدمی کو سمجھنا چاہیے. آخر یہ اللہ کا کلام ہے، کوئی بھی چیز ہم بغیر سمجھے نہیں پڑھتے. حالانکہ بغیر سمجھے پڑھنے پر بھی قرآن کریم کے ثواب ملتا ہے، لیکن جو سمجھ کر کے پڑھے اس کے اوپر کتنا ثواب ملتا ہے. ابن ماجہ کی روایت ہے کہ ایک آدمی صبح شام جا کر اگر اللہ کی ایک آیت کو معنی مطلب کے لحاظ سے سمجھ لے، اس کو پڑھ لے، تو اس کو 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. یہ ہمارے لیے کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے. ہفتے بھر میں ہم کوشش کریں کہ 1000 رکعت نماز نفل پڑھ لیں تو ہمارے لیے بہت مشکل کام ہے. ہم 1000 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں.
ہوگا کوئی اللہ کا بندہ پڑھ لے جس کو اللہ توفیق دے، لیکن ہم لوگوں کی آج کل یہ مثال نہیں ہے۔ لیکن اگر ہفتے بھر میں ہم کوشش کر کے اپنے کام کاج کو آگے پیچھے کر کے قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے اگر اپنا وقت نکال لیں تو ہمارے لیے کیا مشکل کام ہے۔ کتنی بڑی فضیلت 2 4 5 7 آیتیں میں نے پڑھی ہیں۔ اللہ کرے کہ ان کا معنی مطلب ہم لوگوں کے سمجھ میں آ جائے اور اللہ نے ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے تو کتنی رکعات نماز نفل پڑھنے کا ثواب ملے گا، اور پھر اللہ کے بہترین لوگوں میں ہم شامل ہو جائیں گے۔ اللہ نے جو کہا کہ تم میں بہتر وہ ہیں جو قرآن کو سیکھیں اور اس کو سکھائیں۔ اب جتنے لوگ آتے ہیں اپنے وقت کو فارغ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ چھانٹ کر اپنے بندوں کو کہہ رہا ہے کہ تم بہتر ہو۔ اب اگر کوئی VIP آدمی، بڑا آدمی کسی کو کہہ دے ہمارا بہترین آدمی ہے تو وہ آدمی کتنا خوش ہوتا ہے، اور جو احکم الحکمین جس کے بارے میں یوں کہہ رہا ہو کہ تم بہترین ہو، تم قرآن کو سیکھتے ہو، اس کو سکھاتے ہو، تو اللہ رب العالمین ان کو طبقہ امتیاز دے رہا ہے۔ تو ہمارے لیے مشکل کام نہیں ہے کہ ہر وقت اپنا کام کاج آگے پیچھے کر کے وقت نکال کر کے ہم قرآن کریم کی تفسیر میں شرکت کریں۔ اصل چیز قرآن ہی ہے۔ تمام کے تمام اسلام کا، ایمانیات کا، اسلامیات کا لب لباب سب کا یہی ہے، سب تحریکوں کا، سب تنظیموں کا، سب جماعتوں کا کہ ہم قرآن کریم کے عامل بن جائیں، قرآن کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم آج کل قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، فکر نہیں کر رہے ہیں، اسی کا ہم نتیجہ بھگت رہے ہیں۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کی آزادی میں جب مالٹا کی جیل کاٹ رہے تھے اس زمانے میں حضرت نے جو ترجمہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ہاتھ میں، آپ نے جیل کے اندر رہ کر اس ترجمے کو لکھا۔ یہ بڑا کارنامہ آپ نے مالٹا کی جیل میں انجام دیا، اور لکھنے کے بعد جب گاندھی جی آپ کو لینے کے لیے پہنچے ممبئی اس بندرگاہ پر جہاں پر آپ کا جہاز رکا، تو اس وقت اترتے ہی جو سب سے پہلا خطاب آپ نے تمام کے تمام لوگوں کو دیا وہ یہ کہا کہ لوگوں اپنے اندر اتحاد اتفاق پیدا کرو اور قرآن کریم کو لفظاً پڑھو اور معنی سمجھو تو تمہارا کوئی بھی بال بیکا نہیں کر سکتا۔ تو آج وجہ یہ ہے مسلمان افراتفری کا شکار ہے، مایوسی کا شکار ہے، پریشانی میں الجھا ہوا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ قرآن کو لفظاً پڑھنا بھی اس نے چھوڑ دیا ہے اور معنی سمجھنا تو بہت دور کی بات ہو گئی ہے۔ آج کل ہم لوگ چھوٹے چھوٹے سے کسی چیز کے پروگرامات ہوں ان میں خاصی تعداد میں ہم لوگ شریک ہوتے ہیں، پتہ نہیں باتیں وہ صحیح سند کے ساتھ بھی بیان کی جا رہی ہیں نہیں کی جا رہی ہیں، ان میں اچھی خاصی بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے۔ لیکن جہاں پر قرآن کریم کے حلقے لگائے جاتے ہیں اور قرآن کریم کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے، وہاں میں اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ خیر، گزشتہ کئی ہفتے سے ایک بات سنی آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ ایمان والوں تمہیں بہکانے کے لیے یہود و نصارہ ہر ممکن کوشش کریں گے، حتیٰ کہ جب ایک وقت آیا کہ مدینہ منورہ میں جب کہ تمام مذاہب کے لوگ آباد تھے اور جب انہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا، جن میں صدیوں سے لڑائی بجتی آ رہی تھی، 120 سال تک جن میں لڑائی تھی، وہ بھی بھائی بھائی بن گئے، آپس میں ان میں پیار محبت پیدا ہو گیا۔ تو یہودیوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی تھی۔ ایک یہودی نے ان میں آپس میں لڑائی بجوانے کے لیے گزشتہ جو ان کے زمانے میں لڑائی ہوتی آ رہی تھی اس لڑائی کو یاد دلایا، اور ان دونوں میں آپس میں پھر سے تنازع پیدا ہو گیا، اور انہوں نے وقت متعین کر لیا کہ کل فلاں مقام پر ہم نکل کر کے جنگ کریں گے اور ایک دوسرے سے ہمارا مقابلہ ہوگا۔ حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے آ کر کے سمجھایا کہ ایمان والو میں بھی تمہیں موجود ہوں، اللہ کا قرآن بھی موجود ہے، اور پھر بھی تم آپس میں اختلاف کر کے آپس میں لڑ رہے ہو، اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ پھر اللہ کے نبی حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا۔ پھر اللہ نے قرآن کریم میں کہا ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور نہ تم مرو مگر مسلمان ہونے کی حالت ہے۔ یہ گزشتہ آیات میں آیا تھا۔
پھر اللہ نے کہا کہ مضبوطی سے پکڑو اللہ کی رسی کو اور آپس میں پھوٹ مت ڈالو، آپس میں تفرقہ مت ڈالو، اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جس وہ اس نعمتوں کو جو اس نے تم پر کی، کہ جب تم تباہی اور بربادی کے دہانے پر کھڑے ہوئے تھے اور تم آگ کے کنارے پر کھڑے ہوئے تھے، ان قریب تھا کہ تم اس آگ کے گڈھے میں گر جاتے، اللہ رب العالمین نے تمہیں آ کر کے سنبھال لیا ہے۔ تو تمہیں چاہیے کہ اس اللہ رب العالمین کی تم عبادت کرو اور اس کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ پھر اللہ نے کہا اسی طرح اللہ تمہارے لیے کھول کھول کر آیتوں کو بیان کرتا ہے تاکہ تم راہیاب ہو۔ پھر آگے اللہ نے کہا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور تم میں ایک جماعت ایسی ہو جانی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور حکم کرے اچھی باتوں کا، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور روکے بری باتوں سے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دو چیزوں کا حکم فرمایا، یأمرون بالمعروف، کہ جو لوگ اچھائیوں کا حکم کرتے ہیں اور برائیوں سے منع کرتے ہیں، تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے۔ یہ جماعت کا لفظ آج کل ایسا مسلمانوں کی زبان پر عام ہو گیا کہ جہاں پر بھی جو آیت قرآن کریم کی جماعت سے متعلق آتی ہے یا حدیث کوئی جماعت سے متعلق آتی ہے تو تمام کے تمام مسلمانوں کا ذہن جو ہے تبلیغی جماعت کی طرف جاتا ہے کہ یہ آیت جو ہے تبلیغی جماعت کے لیے ہے، یا یہ آیت یہ حدیث جو ہے تبلیغی جماعت، یہ تحریف ہے قرآن کریم کے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائے اور برائی سے منع کرے۔ میں نے بتایا لڑائی کیا تھی، اوس خزرج کی لڑائی ہو رہی تھی، یہودی نے لڑائی لڑائی، اللہ کے نبی بیچ میں آ کر ان کو سمجھا رہے ہیں، اللہ قرآن کریم اتار رہا ہے کہ اے مسلمانوں، رسول اللہ بھی موجود ہے، قرآن بھی موجود ہے، پھر بھی تمہارے درمیان ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو اچھائی کا حکم کرے اور برائی سے روکے، یعنی کہ یہ لڑائی تمہارے درمیان میں ہونی نہیں چاہیے تھی، تمہارے میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے۔ یہ تو ربط ہے نا گزشتہ آیات سے۔ اب لوگ جہاں جماعت کی بات آتی ہے وہاں پر لوگوں کا ذہن یہی دوڑتا ہے کہ اس جماعت سے مراد تبلیغی جماعت ہے، اور یہ تحریف ہے۔ میں خدا نہ خواستہ کسی پر طنز کرتے میں نہیں کہہ رہا ہوں، یا خدا نہ خواستہ مجھے کسی سے کوئی بیر ہے یا تبلیغی جماعت کا سے مجھے کوئی گلہ یا شکوہ ہے، ایسا بالکل نہیں۔ ہمارے اکابر کی بنائی ہوئی جماعت ہے، لیکن اب ہمارے اکابر نے جس کو اپنے خون پسینے سے سینچا ہو، جس تنظیم، جس تحریک، جس جماعت کو اپنے خون پسینے سے کھڑا کیا ہو، اس جماعت کو گمراہیت کی طرف جانے دیں، ایسا بھی بالکل نہیں ہو رہا ہے۔ چند لوگوں کے ہاتھ میں جا کر وہ اس کو گمراہی کی طرف دھکیل دیں، ایسا بالکل علامہ نہیں ہونے دیں گے، اس لیے ہر زمانے میں وہ اس بات کو کہتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور اچھائیوں کا حکم کرتی رہے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور برائی سے روکتی رہے۔ حضور علیہ السلام اس قرآن کریم کی تفسیر سب سے بہترین وہ ہوتی ہے جو خود قرآن کریم کی تفسیر ہوتی ہے۔ جیسا کہ اللہ نے قرآن کریم میں کہا اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہمیں ان کے راستے پر چلائیے جن پر آپ کا انعام ہوا، ان کے راستے پر مت چلائیے جن پر آپ کا غضب ہوا اور آپ کا غصہ نازل ہوا۔ اب کون لوگ ہیں وہ جن کے راستے پر ہم نے چلنے کی دعا اللہ تعالیٰ سے ہم کر رہے ہیں؟ یہ تو سورہ فاتحہ کے اندر نہیں آیا نا، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا ان کی راستے پر ہمیں چلائیے، لیکن واضح طور پر تو یہ نہیں بتانا ہمیں کہ کون آدمی ہوں گے جن کے راستے پر ہم چلنے کی دعا کر رہے ہیں۔ سورہ فاتحہ پوری ہو جاتی ہے ولا الضالین کے اوپر، لیکن اللہ نے اس آیت کی تفسیر دوسری آیت میں کی، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اے اللہ جن لوگوں پر تو نے انعام کیا وہ نبیوں میں سے ہیں، وہ صدیقین میں سے ہیں، وہ شہداء میں سے ہیں، وہ صالحین میں سے ہیں، یعنی یہ چار جو طبقے ہیں ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلائیے۔ تو قرآن کریم کی واضح مراد سامنے آ گئی کہ نہیں آ گئی دوسری آیت سے؟ ایسے ہی جب قرآن کریم کی کوئی تفسیر قرآن کریم کی آیت میں نہ ملے تو پھر اللہ کے نبی حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس کا واضح حکم ضرور ملتا ہے۔ یہ میں اصول بیان کر رہا ہوں۔
اللہ کے نبی حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس آیت کے بارے میں کہ یدعون الی الخیر، نیک کام کی طرف بلاتے ہیں۔ اب یہ خیر کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اتباع القرآن والسنت، اللہ کے نبی حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کرنا اور قرآن کریم کی پیروی کرنا، قرآن کریم کے مطابق عمل کرنا۔ اور قرآن کریم کے مطابق عمل کرنا اور رسول اللہ کی سنت کا اختیار کرنا، ان کے طریقے پر چلنا، یہ کب ہوگا؟ جب آدمی کو قرآن کریم کا علم ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ذخیرہ اس کے پاس ہوگا، تبھی تو آدمی کو پتہ لگے گا کہ یہ قرآن کریم ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے حدیث میں بیان کرنا ہے۔ اگر آدمی کی بات قرآن کریم کے مطابق قرآن کریم نہ ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نہ ہو، پھر کیسے آدمی پتہ لگائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے؟ پھر دوسری حدیث میں اللہ کے نبی حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ، کہ جو آدمی تم میں سے برائی کو ہوتے ہوئے دیکھے، اس آیت کی تفسیر کر رہا ہوں جو حدیث میں ہے، جو آدمی تم میں سے برائی کو ہوتے ہوئے دیکھے فلیغیر بیدہ، اس آدمی کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے اس برائی کو روک دے۔ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اور اگر اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو اپنی زبان سے روک دے۔ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اور اگر اس کی استطاعت بھی نہ رکھتا ہو فَبِقَلْبِهِ، تو اپنے دل سے اس کو برا جائے۔ اور پھر آخر اللہ کے نبی حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا کمزور حصہ ہے۔ کوئی بھی برائی آدمی دنیا میں دیکھے تو اس کو ہاتھ سے روک دے۔ اب اس کے اولین دور میں کون لوگ اس کے مراد تھے؟ وہ تمام کے تمام صحابہ تھے کہ جنہوں نے اپنے زمانے میں منکرات کو ہوتے ہوئے دیکھا تھا، یعنی برائیوں کو ہوتے ہوئے دیکھا تھا، فَلْيُغَيِّرْ بِيَدِهِ، اور اپنے ہاتھوں سے تمام کی تمام برائیوں کو انہوں نے روکا۔ بڑی بڑی روم اور فارس کی سلطنتیں تھی، بڑی بڑی بادشاہتیں تھی جو برائیوں پر لگی ہوئی تھی، انہوں نے اللہ رب العالمین کی طرف ان کو دعوت دی اور برائیوں سے ان کو اپنے ہاتھ سے روکا، اپنی طاقت اور قوت کے ساتھ روکا۔ اب اگر معاشرے کے اندر ایسی کوئی برائی پھیل رہی ہے کہ اس کا تعلق حکومت سے ہے تو اور اسلامی مملکت ہو اور کوئی آدمی فرائض اور واجبات کا انکار کر رہا ہو یا فرائض اور واجبات پر عمل نہ کر رہا ہو، تو خلیفہ وقت کی یہ ذمہ داری بنتی ہے فَلْيُغَيِّرْ بِيَدِهِ، کہ اس برائی کو اپنے ہاتھ سے روک دے اور اس اچھائی کو اپنے ہاتھ سے شروع کرے۔ اور اگر آدمی یہ نہ کر سکتا ہے فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، تو دوسرے نمبر پر ذمہ داری علماء کی آتی ہے کہ اگر منکرات کو ہوتے ہوئے دیکھیں تو اپنی زبان سے اس کو روکیں کہ یہ کام غلط ہے، یہ کام اس طریقے سے درست نہیں ہے، اور یہ کام جو تم انجام دے رہے ہو یہ خلاف شرع ہے۔ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اور یہ بھی آدمی کے اندر طاقت نہیں تو آدمی جو ہے اپنی زبان اپنے دل سے اس کو برا سمجھے، اس آدمی کو نہیں بلکہ اس کی برائی کو برا سمجھے۔ اور وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، یہاں پر إِلَى الْخَيْرِ کہ تم میں جماعت ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی طرف بلائے۔ اللہ نے قرآن کریم میں دوسری جگہ کہا فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، کہ تم میں جماعت ایسی ہونی چاہیے جو تفقہ فی الدین کی طرف لوگوں کو بلائے، لوگوں کو دین کی بات سمجھائے، لوگوں کے ذہن میں دین کی بات ڈالے۔ اب وہ بات ڈالنے والے کون لوگ ہوں گے؟ جو لوگ دین کی بات کو اچھے سے پہلے خود سمجھتے ہوں گے، تبھی تو دوسرے کو دین کی بات سمجھائیں گے۔ اس لیے اس بات کو واضح طور پر کرنے کے لیے، اس لیے کہ بعض لوگوں کو یہ شبہ ہونے لگتا ہے کہ جی پتہ نہیں یہ ہر معاملے میں اس کو اس طرح ہی بھی ٹوکتے ہیں، تو میں ذرا حضرت کی میں کتاب لے کے آیا ہوں معرف القرآن، اس میں بتانے کی کوشش کروں۔ یہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ کی تفسیر کیا ہے؟ قومی اور اجتماعی زندگی کے لیے جس طرح یہ ضروری تھا کہ ان کا کوئی مضبوط اور مستحکم رشتہ وحدت ہو، جس کو پہلی آیت میں اعتصام بحبل اللہ کے الفاظ سے واضح فرمایا گیا،
اسی طرح رشتے کو قائم اور باقی رکھنے کے لیے یہ دوسرا عمل بھی ضروری ہے جو اس آیت میں ارشاد فرمایا گیا، یعنی دوسرے بھائیوں کو احکام قرآن و سنت کے مطابق اچھے کاموں کی ہدایت اور برے کاموں سے روکنے کو ہر شخص اپنا فریضہ سمجھے، تاکہ یہ بحبل اللہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ نہ جائے، کیونکہ بقول استاد مرحوم شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی اللہ تعالیٰ کی رسی ٹوٹ تو نہیں سکتی، ہاں البتہ چھوٹ ضرور سکتی ہے۔ یعنی آدمی احکام شرع کو چھوڑ تو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہی کو آدمی چھوڑ دے ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے گزشتہ آیت میں تو اللہ نے کہا تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، تمام کے تمام لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں تفرقہ مت ڈالو۔ اب دوسری آیت میں اللہ نے کہا کہ تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے اور برائیوں سے لوگوں کو روکے۔ یعنی جب تم خود برائی سے رک گئے اور اچھائی پر خود آ گئے، اب تمہاری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ تم خیر کے کاموں کو پھیلاؤ اور برائی سے تم روکو، یہ تمہاری ذمہ داری بنتی ہے۔ ان تمام آیات اور روایت سے یہ بات ثابت ہوئی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر امت کے ہر فرد پر لازم ہے، البتہ تمام احکام شرعیہ کی طرح اس میں بھی ہر شخص کی قدرت اور استطاعت پر احکام دائر ہوں گے، جس کو جتنی قدرت ہو اتنا ہی امر بالمعروف کا فریضہ اس پر عائد ہوگا۔ ابھی جو حدیث آپ نے دیکھی اس میں استطاعت ہی پر مدار رکھا گیا ہے۔ اگر آپ کی استطاعت ہے کہ آپ ہاتھ سے روک دیں تو آپ اس برائی کو ہاتھ سے روکو، آپ کی استطاعت زبان سے روکنے کی ہے تو آپ اس کو زبان سے روکو۔ پھر استطاعت اور قدرت کا ہر کام کی جدا ہوتی ہے۔ امر بالمعروف کی قدرت پہلے تو اس پر موقوف ہے کہ وہ معروف اور منکر اس شخص کو پوری طرح صحیح معلوم ہو۔ کیا بات ہے؟ صحیح اور غلط کا اس کو صحیح اندازہ ہو، ایسا نہیں کہ صحیح کا صحیح بھی نہیں پتا اور بس بیان کر رہا ہے لمبا چوڑا، اس کو پتہ ہی نہیں بھی کیا کہہ رہا ہوں، کیا کہنا ہے، کہ اسے دین کی صحیح بات لوگوں تک پہنچانی ہے، بس پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب یہ بتانے کہ میں صحیح پہنچاؤں، اسی وجہ سے پوری امت کے اندر آج گمراہیت پھیلی ہوئی ہے۔ معروف اور منکر یعنی اچھی اور بری بات جو کہہ رہا ہو اس شخص کو پوری طرح صحیح معلوم ہو، جس کو خود ہی معروف اور منکر کی تمیز نہ ہو یا اس مسئلے کا پورا علم نہ ہو، وہ اگر دوسروں کو امر بالمعروف یا نہیں عن المنکر کرنے لگے تو ظاہر ہے کہ بجائے اصلاح ہونے کے فساد ہوگا۔ کیا ہوگا عبدالعلیم بھائی؟ کیا ہوگا؟ فساد ہوگا۔ اگر دوسروں کا امر بالمعروف یا نہیں عن المنکر کرنے لگے تو ظاہر جب اس کو پورا علم نہیں ہے، مسئلے کا ٹھیک معلوم نہیں ہے، دین کی بات کی صحیح سمجھ ہی نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ بجائے اصلاح کے کیا ہوگا؟ فساد ہوگا۔ اور بہت ممکن ہے، اور کیا کہہ رہے ہیں حضرت، اور بہت ممکن ہے کہ وہ اپنی ناواقفیت کی بنا پر کسی معروف کو منع کرنے لگے یا منکر کا حکم کرنے لگے۔ اس لیے جو شخص خود معروف اور منکر سے واقف نہیں اس پر یہ فریضہ تو عائد ہے کہ واقفیت پیدا کرے اور احکام شرعیہ کے معروف اور منکر کا علم حاصل کرے اور پھر اس کے مطابق امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی خدمت انجام دے۔ لیکن جب تک اس کو واقفیت نہیں اس کا اس خدمت کے لیے کھڑا ہونا جائز نہیں ہے۔ اب اندازہ لگا اس کے لیے یہ چیز تو ضروری ہے۔ اللہ نے کہا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ تم حلال اور حرام کی تمہیں تمیز ہو، فرائض اور واجبات کی تمہیں تمیز ہو، یہ حاصل کرنا تو ہر مسلمان پر فرض عین ہے۔ لیکن جو چیز فرض کفایہ ہے اور جو چیز مباح کے درجے میں ہے اس کام کے پیچھے جب تک آدمی کو صحیح پورے طریقے پر علم حاصل نہیں ہے تو اس کام میں آدمی کو ہاتھ بھی نہیں ڈالنا چاہیے، ورنہ معروف کو منکر بنا دے گا اور منکر کو معروف بنا دے گا، یعنی جو غلط تھا اس کو صحیح کہے گا اور جو صحیح تھا اس کو غلط کہہ بیٹھے گا اور یہ دین میں فساد پیدا ہوگا۔ اور اللہ معاف کرے، یہ چیز ہو چکی ہے امت محمدیہ کے اندر۔ حضرت آگے لکھ رہے ہیں لیکن جب تک تو آدمی کو اصل چیز کیا ہے کہ اس چیز کی کیا چیز ٹھیک ہے کیا غلط ہے اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، اس کا پھیلانا اس کے لیے اتنا ضروری نہیں ہے جتنا اس کو حاصل کرنا ضروری ہے۔ آج امت
ساری کی ساری پھیلانے پر لگی ہوئی ہے، حاصل کرنے پر شاد و نادر لگے ہوئے ہیں۔ اب دیکھو ریکارڈ اٹھا کر امت مسلمہ کا، ان تک بھیڑ پتہ نہیں کتنے لوگ لگے ہوئے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو صحیح واقفیت حاصل کرنے پر لگے ہوئے، آپ اندازہ لگا۔ میری بات آپ بڑی اچھے سے سمجھ رہے ہوں گے، لیکن واقفیت حاصل کرنے علماء کے پاس کون جا رہا ہے، درس قرآن میں کون جا رہا ہے، درس حدیث میں کون جا رہا ہے، علماء کی خدمت میں جا کر مسائل کون حل کرا رہا ہے، آپ اندازہ لگا لو مسائل آج کل حل کہاں کیے جا رہے ہیں۔ یہ گمراہیت پھیل رہی ہے اس کے ذریعے سے، یہ فساد ہو رہا ہے دین کے اندر، اور ہمیں اس کا اندازہ بھی نہیں کہ ہاں ہم فساد پہ لگ گئے۔ جب آپ کو پوری مکمل واقفیت نہیں تو اس کی آپ کو بات کرنا بھی ضروری ہے۔ آگے کر جیسے اس زمانے میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں ساری بات، حضرت خود لکھ رہے ہیں، جیسے اس زمانے میں بہت سے جاہل واز کہنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، نہ انہیں قرآن کا علم ہے نہ حدیث کا، یا بہت سے عوام سنی سنائی غلط باتوں کو لے کر لوگوں سے جھگڑنے لگتے ہیں کہ ایسا کرو ایسا نہ کرو۔ یہ طریقہ کار بجائے معاشرے کے درست کرنے کے اور زیادہ ہلاکت اور جنگ و جدل کا سبب ہوتا ہے، لڑائی جھگڑوں کا سبب۔ یہ کچھ نہیں ہو رہا ہے، اس کو کچھ بھی پتا نہیں، بس تقریر کرنے کھڑا ہوا ہے کہ یہ ٹھیک ہے میری بات اور یہ تمہاری بات درست نہیں، اس کو پتا ہی نہیں کہ جائز کیا ہے اور ناجائز کیا ہے۔ کسی سے کوئی آدمی کسی دیندار کو صرف داڑھی رکھی ہوئی، اس نے کرتا پاجامہ پہنا ہوا ہے، اس نے چند دن اس کے ساتھ میں لگا دی اس نے، تو بس اسی کو سب سے بڑا عالم سمجھتا ہے، اور عالم درمیان میں بیٹھا اس کو کچھ بھی نہیں سمجھتا، بس مسئلہ اسی سے جا کے بات ذرا کڑوی ہوگی لیکن بات یہی، وہ مسئلہ اس سے معلوم نہیں کر رہا ہے، بس اس دیندار سے جس نے اس کو 4 لفظ دین کی بات کرنے کے سکھا دیے، وہ اسی سے مسئلہ معلوم کر رہا ہے۔ امین صاحب تم یہ مسئلہ بتاؤ کیسے ہے، اور وہ امین صاحب جو مسئلہ بتا رہے ہیں پتہ ہے جب بتا رہے ہیں، اور نہیں پتہ جب بھی بتا رہے ہیں۔ یہ فساد ہے بھائی، بڑی احتیاط لازم ہے۔ ہمیں خدا نہ خاصہ کسی پر طنز نہیں کر رہا ہوں، یا کسی کو رسوا نہیں کر رہا ہوں، یا کسی کو ذلیل نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو چیز ہمارے اکابر، ایک چیز اگر کوئی آدمی دین کا کام کر، مثال کے طور پہ اگر میں تفسیر کر رہا ہوں اور میں خود کو یہ سمجھنے لگوں کہ بس میں ہی دین کا کام کر رہا ہوں، تو یہ سمجھ لینا کہ میں ہی دین کا کام کر رہا ہوں، یہی اصل گمراہی ہے۔ یہ ذہن آدمی کا، ہر آدمی کا بن گیا کہ جس تحریک میں لگ گیا، جس تنظیم میں لگ گیا، جس جماعت میں لگ گیا، صحیح ہے غلط ہے کیا نہیں ہے، بس جو میں کام دین کا کر رہا ہوں میں ہی دین کا کام کر رہا ہوں، کوئی دوسرا آدمی دین کا کام نہیں کر رہا۔ یہ مزاج عوام کا بن چکا ہے آج کے دور میں، اور یہ مزاج بالکل بھی درست نہیں ہے، احکام شریعت کے مخالف ہے، شریعت کے احکام کے مطابق نہیں ہے۔ یہ سمجھ لینا میں ہی دین کا کام کر رہا ہوں۔ ہمارے اکابر نے اصول بنائے تھے، کیا کہا تھا، اگر آپ جماعت میں سے وقت میں خدا نہ خواستہ بھائی کوئی اپنا دن چھوٹا نہ کرے کہ ہمیں کہہ رہے ہیں، اور میں خدا نہ خواستہ آپ کو بھی نہیں کہہ رہا ہوں کل کو جا کے سارے تبلیغی بھائی جتنے بھی ہمارے امیر صاحب ان کے تم گریبان پکڑو، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں۔ یہ کہا تھا کہ تم اپنے علماء کے پاس جا کر اپنی کارگزاری سنانا، مجھے بتاؤ کون سناتا ہے؟ اور آج کل کیا چند سال لگا کے کوئی آتا ہے، چلا لگا کے آتا ہے، 3 دن لگا کے آتا ہے، 4 مہینے لگا کے آتا ہے، عالم سے آ کر ہی پوچھتا ہے تمہارا وقت بھی لگا ہوا، 4 لفظ اس کو بولنے آئے، وہ آ کر عالم سے پوچھتا ہے ارے تمہارا وقت بھی لگا ہوا۔ یہ حالت ہو گئی، اللہ معاف، اور پھر اللہ معاف کرے، اس قدر گمراہیت ہے کہ دیندار عالم بیٹھا ہوا ہے، حضرت نے آگے لکھا میں پڑھنا نہیں چاہ رہا، سارا بہت لمبا سارا 15 صفحے کے صاحب کے دے دیتے 15 صفحے، اور صرف مفتی شفیع عثمانی صاحب نے نہیں، پڑوس ملک کے مفتی اعظم ہیں، ہندوستان کا جب بٹوارا ہوا حضرت یہاں ہندوستان چھوڑ کر دوسرے ملک میں چلے گئے، اس طرح ہندوستان کے اندر دارالعلوم ہے، ایسے پڑوس ملک میں دارالعلوم کراچی کے اندر موجود ہے، وہاں پر ایک دارالعلوم حضرت نے اس کی بنیاد رکھی، وہ مفتی اعظم اپنی کتاب کے اندر اس زمانے میں لکھ رہے ہیں، اور آج کے حالات تو دیکھو کیسے 15 صفحے کے صاحب کے دے حضرت نے،
ایسے جاہلانہ لوگ منبر محراب پر ہمارے اکابر نے اصول بیان، اگر آپ اصول کی خلاف ورزی کرو گے تو آپ کی پکڑ ضرور آئے گی۔ اسکول والوں نے اصول بنائے ہوئے ہیں، آپ ہمارے بچے کو اسکول میں بھیجے ہوگے تو اس کو ڈریس پہنانی پڑے گی، اسکول کے شوز بنانے پڑیں گے، اسکول کا بستہ لانا پڑے گا، اگر وہ اس مطابق نہیں آیا تو ہم اس کو مدرسے میں داخل نہیں ہونے دیں گے، اسکول میں داخل ہونے نہیں دیں گے۔ یہی تو ہے بھائی، ہمارے اکابر نے اصول بنائے کہ آپ کو 6 نمبر کے دائرے میں بات کرنی ہے اور ان 6 نمبروں سے باہر رہ کر آپ کو بات نہیں کرنی ہے، یا پھر آپ کو بات کرنی نہیں آتی فضائل اعمال یا منتخب احادیث لے کر بیٹھ جانے۔ تقریر کرنا کہاں ہے تبلیغی جماعت کے اندر؟ اور آج تو مناظرے ہوتے ہیں، مجادلے ہوتے ہیں، بات پر بحث ہوتی ہے، اکابرین کی ٹانگیں پکڑ کر کے کھینچی جاتی ہے، علماء پر طعن تشریح کی جاتے ہیں، فلاں مولوی نے فلاں وقت میں بیان کر دیا، ہمارے خلاف بول دیا، اللہ معاف کرے، یہ چل رہا ہے۔ یہ دین کے نام پر فساد ہو رہا ہے۔ اس لیے اگر اکابر نے اصول وضع کیے ہیں کہ 6 نمبر میں کے دائرے میں رہ کر بات کرنی ہے تو بس 6 نمبر ہی بولے۔ مجھے ایمانداری سے میرے بہت سارے بھائی ایسے بیٹھے ہوئے ہوں گے، بتاؤ 6 نمبر کے دائرے میں بات ہو رہی ہے کیا؟ پھر عبدالعلی بھائی، عمومی بات ہو، خصوصی بات ہو، ہفتے کا جوڑو، مہینے کا جوڑو، ہم علماء کو دعوت ہی نہیں دے رہے ہیں اس چیز میں۔ ابھی چند سال پہلے جب ہمارے علاقوں میں سال والے عالم نہیں ہوتے تھے، وہ حیات الصحابہ کی تفسیر کرتے تھے۔ جو قرآن کی تفسیر کر سکتا ہے وہ حیات الصحابہ کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ بات سمجھ میں آتی ہوگی تمہاری بھی۔ اب چند سال پہلے تو جب نہیں تھا کوئی سال والا، حیات الصحابہ بڑی بات ذرا کرنے لگے گی اور پہنچے گی مجھے بات ہے پتہ ہے جہاں تک جائے گی، خیر جائے تو جائے۔ حیات الصحابہ پڑھی جاتی تھی، غیر سال لگانے والے عالم پڑھا کرتے تھے۔ آج چند لوگ اگر شہر میں سال والے ہو گئے، انہیں سے کتاب پڑھائی جا رہی ہے، دوسرا کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا۔ عجیب حال ہے، کیا نہیں پڑھ سکتا؟ قرآن کی تفسیر کر سکتا ہے، حیات الصحابہ نہیں پڑھ سکتا۔ اس لیے اصول پر چلو۔ آپ کو بات کرنی آتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں بات کرنی آتی، فضائل اعمال ہندی میں بھی ہے، منتخب احادیث ہندی میں بھی ہے، ہندی میں پڑھو، ضروری نہیں ہے تقریر کرنا لمبی چوڑی۔ بڑی احادیث میں بڑی سخت وعید اللہ کے نبی حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ذرہ برابر اتنی سی گھٹا دی یا اتنی سی بڑھا دی فَهُوَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، تو وہ آدمی اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا۔ آپ کو اندازہ نہیں کس قدر شدت اختیار کی اکابر نے احادیث کو نقل کرنے میں۔ میں نے بہت بے شمار واقعات اس سے پہلے بیان کیے کہ کتنی احتیاط کے ساتھ انہوں نے دین ہم تک پہنچایا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کتنی بے احتیاطی کے ساتھ دین لوگوں میں پہنچایا۔ ابھی چند دن پہلے میں نے ایک صاحب میں بیٹھا ایسے مسلح، ایک چیز، یہ مسلح کس کا ہے؟ یہ مسلح کس کا؟ مجھے بتاؤ، یہ نماز کا مسلح ہے، یہ کس کا مسلح ہے؟ ذرا بتاؤ۔ یہ رسول اللہ کی گدی ہے، امام کی گدی نہیں ہے۔ امام نماز پڑھانے کے بعد اگر پیچھے جگہ نہ ملے تبھی تو بڑے ہوئے سنت پڑھتا ہے، نہیں تو کہاں جاتا ہے؟ پیچھے جاتا ہے، پیچھے جا کے سنت ادا کرتا ہے۔ اور امام اگر نہیں ہے وقت، ویسے کبھی بیٹھ جائے بات لگے، نہیں تو بات کرنے کے علاوہ، قرآن پڑھنے کے علاوہ، نماز پڑھنے کے علاوہ اس مسئلے پر اگر یہ مسئلہ یہاں سے ہٹا ہوا ہے تو بات لگے، ورنہ یہاں بیٹھ کے بات کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ رسول اللہ کی گدی ایرا گیرا نتو گیرا کچھ پتہ ہی نہیں ہے اس کو، اور وہ چڑھ کے اسی پہ بات کر رہا ہے۔ بات یہاں بھی تو ہو سکتی ہے، یہاں بھی ہو سکتی ہے، وہاں بھی ہو سکتی ہے، اسی پر ہونا ضروری ہے کیا؟ بات سمجھ میں آتی ہے؟ آپ جاؤ، اللہ کرے کہ اللہ تعالی ہم سب کو بلائے، مسجد نبوی کے اندر آپ جاؤ، منبر کے پاس اور مصلی کے پاس بڑے بڑے اچھے عالم نہیں بٹک سکتے امام کے علاوہ وہاں پر۔ گئے ہوں گے بہت سارے افراد جو حج کر کے ایمان کے حلقے لگتے ہیں، قرآن کے حلقے لگتے ہیں، تفسیر کے حلقے لگتے ہیں، الگ الگ سب کے کونے منتخب ہیں، یہاں اس کا حلقہ لگ رہا ہے، تفسیر کا لگ رہا ہے، ادھر اس کا لگ رہا ہے، ہم کرتے ہیں وہ چیزیں پیدا اپنے یہاں پر۔ اکابر نے جس
جس طرز پر کام کرنے کے لیے بتایا اسی طرز پر کام کرو. دو جماعتوں کے درمیان، دو جماعت کے بیچ میں گشت کا اکابر نے تو دو جماعت کے درمیان میں ہی گشت کیا جائے. ہم کیا کریں؟ یہ بھی رہی بھائی بات ذرا آگئی تو کہتے ہیں چلو ہم کیا کرتے ہیں عصر کی نماز میں گشت کیا، مغرب عصر میں کھانا کھانے چلے گئے، پھر آگے مغرب کی پڑھ لی. اس کا نام قربانی ہے. جب تک اصول پر نہیں آئیں گے، قربانی پر نہیں آئیں گے، دین زندہ ہی ہو سکتا ہے. اس لیے جس طرح اکابر نے بتا دیا اس طریقے پر امر بالمعروف کیا جائے وتنہون عن المنکر، اور جس انداز میں بتایا اسی انداز میں منکرات کو روکا جائے. اگر آپ کو اللہ نے طاقت دی فرائض اور واجبات کو روکنے کی، آج لوگ اگر نماز چھوڑ رہے ہیں سب سے پہلے دیکھیں کہ اپنے گھر میں اگر طاقت سے ہاتھ میرے اندر اتنی طاقت ہے میں منکرات کو روک دوں، اپنے گھر میں روکے، اور اتنی طاقت ہے کہ گھر میں حکم کر سکتا ہوں کسی بات کا، تو اپنے گھر میں اپنے ہاتھ سے اپنی قوت اور طاقت کے مطابق اس بات کا حکم کرے. اور اگر اتنی طاقت نہیں فبلسانی، تو آدمی اپنی زبان سے گئے، اور اتنی بھی طاقت نہیں کہ آدمی اس چیز کو اپنے دل سے برا سکے. کسی کو اللہ نے قرآن کریم نے کہا کہ اگر تم یہ کام کرو گے وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہیں. اب مجھے یہ بتاؤ کہ آیت جماعت والوں کے لیے کیا صرف جی یہ تحریف ہو گئی قرآن کے اندر، اور اس کو تحریف معنوی کہتے ہیں. اور تحریف معنوی کے اوپر مرزا غلام احمد قادیانی نے تحریف کی. اکابر نے تمام کے تمام لوگوں نے متفقہ فیصلہ لگایا، کفر کا فتویٰ لگایا اس آدمی کو. ہم تحریف معنوی کر رہے ہیں. 1925 میں تبلیغی جماعت کا وجود بنا. ساری حدیث میں بعد مرتبہ رو کے پوچھ لیتا ہوں بھائی جماعت آئی جیسے ہوتی وہ ایک جماعت اللہ کے رستے میں گئی واپس آئی اور اتنی جلدی فتح یاب ہو کر کے لوٹ آئی. میں نے پوچھا کچھ لوگوں سے، میں نے کون سی جماعت تھی؟ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک جماعت گئی واپس آئی واپس لوٹی. میں نے پوچھا کون سی جماعت تھی؟ تو تھی ہماری والی. اس کا وجود بنا 1925 میں، اور وہ بات ہو گئی 1400 سال پہلے، اور وہ جماعت جہاد میں جایا کرتی تھی. اس لیے یہ فضائل والی جو حدیثیں ہیں اس طرح منتقل نہ کیا جائے اپنے کام کے اوپر. اس چیز سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے. بہت ساری آیتیں ہیں، بہت ساری روایتیں ہیں اور جس میں اللہ تعالیٰ نے تبلیغی احکامات کو کرنے کا حکم دیا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک یا ایھا المدثر قم فانذر. اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہ کہا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے نبی جی کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو تبلیغ کیجیے، لوگوں میں بیان کیجیے، واعظ کیجیے، اور لوگوں کو اللہ کی طرف بڑے شمار آیتیں ہیں بھائی. اس لیے اس چیز سے بچنا ضروری ہے. اس لیے اللہ نے قرآن میں کہا تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی طرف بلائے اور حکم کرے لوگوں کو بری باتوں کا، وینہون عن المنکر، اور روکے لوگوں کو برائی سے. اور یہ بھی یامرون بالمعروف میں ہے کہ آدمی صحیح بات کو صحیح کہنے کی طاقت رکھے اور غلط بات کو غلط کہنے کی طاقت رکھے. اور جو چیز مجمع میں عام ہو کر کے غلط چل رہی ہو اس کو مجمع میں ختم کیا جائے. اور جو آدمی انفرادی طور پر غلطی کر رہا ہو اس کو انفرادی طور پر اس کو غلطی کو اس کو کہا جائے اور اس کو سدھارنے کی کوشش کی جائے. اس لیے یہ اجتماعی غلطی تھی، اس لیے اجتماع میں بیان کی جا رہی ہے. اور اگر انفرادی غلطی ہوگی تو انفرادی طور پر انشاءاللہ غلطی اس کو بیان کیا جائے گا. اللہ نے اسی بیان پر کہا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو بلائے لوگوں کو خیر کے کام کی طرف، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور بھلائی کا حکم کرے. اب بھلائی کا حکم کرنا ہے کیا؟ یہ تو دین کی بات ہے. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ، روکے برائی سے. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے گلی کوچے میں بچے گالیاں دے رہے ہیں، آپ کے گلی کوچے میں بچے نشہ کر رہے ہیں، آپ کی گلیوں میں بچے ہاتھوں میں سگریٹ لیے ہوئے پی رہے ہیں، آپ کے محلوں میں شادی بیاہ کے موقع پر ڈی جے بجائے جا رہے ہیں، آپ کے گلی محلوں کے اندر آپ کے بچے فیشن والے بال کٹوا رہے ہیں، آپ کے گلی محلوں کے بچے پھٹی ہوئی پینٹیں اور ان کے اوپر جو تصویریں بنی ہوئی ہیں وہ پہن رہے ہیں. آپ کی ذمہ داری بنتی ہے آپ ان کو بری بات کا حکم کریں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ، ان کو بری بات سے روکیں. یہ تو کر سکتے ہیں نا ہم لوگ، تو آدمی کو یہ کرنا چاہیے. یہ ہر آدمی کی ذمہ داری ہوتی ہے. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور حکم کرتے رہے اچھائیوں کا، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ، اور روکتے رہے برائیوں سے. وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں کامیاب. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا، اور مت ہو لوگوں کی طرح جو متفرق ہو گئے
عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان لوگوں کی طرف تفرقے بازی مت کیجیے، اختلاف مت ڈالیے، جیسا کہ یہودیوں نے کیا تھا کہ آپس میں ان میں اختلاف ہو گیا تھا اور آپس میں ان میں تفرقے ہو گئے تھے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب کے پاس ملنے کے لیے گئے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر مولانا منظور نعمانی نے کچھ باتیں کہی تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت آپ کی سیاست کی یہ دین ہے کہ آپ جو سیاست میں اس وقت ہندوستان کے اندر ہیں اور آپ کی سیاست کے عروج ہونے کی وجہ سے آج تبلیغی جماعت کا وجود بنا ہوا ہے کہ ہم گھر گھر جا کر لوگوں کو دستک دے رہے ہیں اور دین کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ اگر آپ کی یہ سیاست بند ہو جائے اور آپ کا یہ کام بند ہو جائے تو تبلیغی جماعت کا کام تو کبھی بھی بند ہو سکتا ہے۔ آپ کی سیاست کی دین ہے کہ ہم تبلیغی جماعت کا کام اتنے عروج پر کر رہے ہیں۔ یہ تو تھے ہمارے اکابر کہ ایک دوسرے کے لیے اتنا وسیع طرف رکھتے تھے اور ایک دوسرے کی جب غلطی کوتاہی ہوتی تھی ان کو ٹوکتے تھے، اور آج ہم اگر ایک دوسرے کی غلطی کوتاہی پر ٹوک بھی دے کہہ بھی دے تو دلوں میں بغض لیے پھرتے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنا وقت لگاتے میوات کے اندر، میوات میں وقت لگانے کے بعد کہتے لوگوں کے ملنے جلنے کی وجہ سے میرے دل پر میل لگ گیا، اور اب وہ دارالعلوم دیوبند جاتے اور دارالعلوم دیوبند سے پھر غائب ہو جاتے اور پھر وہاں سے آنے کے بعد کہتے کہ اب میرے قلوب کے اندر جلا بخشی گئی ہے، اب میرا قلوب زندہ ہو گیا ہے۔ اب پھر وہ لوگوں کے درمیان میں جاتے، واعظ کرتے، گفتگو کرتے اور اللہ رب العالمین ان کے ہاتھ سے دین کا کام کرتا۔ لیکن آج کل یہ مزاج لوگوں کا بن گیا کہ ہم جہاں پر بھی جاتے ہیں جانے کے بعد اپنے اکابر سے، اپنے علماء سے، اپنے اہل دانشوروں سے، ان سے ربط ہمارا ختم ہو گیا۔ میں کسی اور کی بات نہیں کرتا، میں اپنی بات کرتا ہوں، آپ اپنی بات کریں، میں اپنے گریبان میں جاگوں، آپ اپنے گریبان میں جاگو۔ کہ اگر ہم دین کا کوئی کام کر رہے ہیں، یہ دنیا داری کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، کتنا کام اور کتنا وقت جو ہے ہم اپنے دین کے لیے وقف کر رہے ہیں، کتنا وقت اور ٹائم اپنے لیے نکال رہے ہیں۔ ہمیں اللہ کو جان دینی ہے، اس دین کو باقی رکھنا ہے، اس دین کو زندہ کرنا ہے، اس کے لیے ہم سب کی کتنی جدوجہد اور محنتیں ہو رہی ہیں، ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانک سکتا ہے۔ اس لیے کرنے کا کام کیا ہے؟ اس پوری آیت کا لب لباب اور 26 صفحوں میں جو حضرت نے بات لکھی اس کا لب لباب یہ ہے، سب سے پہلے میں خود کو سنبھالوں اور اس کے بعد پھر اپنے گھر والوں کو دیکھوں کہ اگر منکرات چھوٹے چھوٹے جو ہمارے گھروں میں ہو رہے ہیں اس کو ہم اپنے ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے۔ اگر رکھتے ہیں تو ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان منکرات کو روکیں، چھوٹے چھوٹے سے منکرات۔ جیسا کہ میں نے مثال کے طور پر بتایا، بچے ہمارے فیشن کٹ بال لگ رہے ہیں، بچے ہمارے غیروں کے طریقے پر چلیں، اس کو تو روک سکتے ہیں یا نہیں روک سکتے؟ جتنی اپنی مثال ہے، نہیں تو زبان سے تو ہم کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے کہ ہاں بھائی یہ چیز تم غلط کر رہے ہو، اور اس کو ہم بھلائی کے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پہلے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، جو غلطی ہوتا ہے اللہ اس کو معاف فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، ونشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين۔ کسی کو